بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہم آج آپ کو سورۃ فاتحہ کے بارے میں کچھ فضائل بیان فرمائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے فضائل احادیث شریف میں بہت سارے آئے ہیں، لیکن اس میں سے دو چار انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کر لیں گے۔ فرمائے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ جب فارغ ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ میرے بلانے پہ کیوں نہیں آئے؟ اس نے جواب کیا، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا، قرآن شریف نے آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب بھی وہ تم کو بلاوے۔ تو اس آیت کریمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر جلد آنا چاہیے تھا۔ تو اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پہ جب نہیں آیا تو حضور نے یہ آیات فرمائی کہ آپ کو آ جانا چاہیے تھا۔ تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کی جو سب سے بڑی صورت ہے اور سب سے افضل ہے وہ میں آپ کو نہ بتلاؤں؟ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ضرور فرمائیے۔ فرمایا، الحمدللہ کی جو 7 آیاتیں ہیں یہ قرآن شریف کی سب سے افضل ترین آیاتیں ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں آپ، کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے، کہ اس جیسی صورت نہ نازل ہوئی ہے، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ بقیہ قرآن مجید میں ہے۔ اسی طرح احادیث کی کتابوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سورۃ فاتحہ کے بارے میں مختلف روایات نقل کی گئی ہے کہ جو شخص سانپ وغیرہ یا بچھو کاٹے اور کوئی صدقی دل سے ایمان کے ساتھ اس کو پانی وغیرہ پہ پڑھ کر کے اس کو پلائے تو انشاءاللہ سانپ کے اور بچھو وغیرہ کے جو کاٹنے کی جو اثرات ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی پر مرگی وغیرہ کا مرض آتا ہو تو اس کے لیے بھی پانی وغیرہ دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مرگی کی مرض سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ عرش کی خاص خزانہ ہے، اس خزانے سے مجھے 4 چیزیں ملی ہے، اور اس خزانے سے ان 4 کے علاوہ کسی کو بھی آج تک کوئی چیز نہیں ملی ہے۔ ان میں سے 4 چیزوں میں سے پہلی چیز جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، نمبر 2 آیت الکرسی ہے، نمبر 3 سورۃ بقرہ کی آخر رکوع، اور نمبر 4 سورۃ کوثر۔ یعنی یہ 4 چیزیں جو ہے نا مجھے اس خاص خزانے میں سے ملی ہے، حالانکہ اس سے پہلے نہ کسی نبی کو نہ کسی اور کو کوئی چیز اس خزانے سے ملی ہے اور نہ آئندہ کے لیے کسی کو ملے گی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ اپنے اوپر نوحہ زاری کرتا ہے، روتا ہے، سر پہ مٹی ڈالتا ہے،
تو وہ کل 4 ایسے مقامات ہیں جہاں شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ مردود ہو کر واپس لوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی جگہ اس پر جب کوئی لعنت بیچتا ہے تو وہ مردود ہو کر وہاں سے لوٹ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ دوسرا، جب اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا اس وقت بھی یہ نامراد لوٹا۔ تیسرا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ نمبر 4، جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تو اس وقت شیطان اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا اور رو رہا تھا اپنے اوپر کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمائی۔ تو معزز بھائیوں، سورۃ فاتحہ بہت ہی زبردست سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافی فضائل اس کے بارے میں بیان فرمائی ہے اور مختلف وظائف اس کے بارے میں منقول ہے۔ جو بھی کسی مرض کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے اس کو ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور صحیح طلب کے ساتھ دل سے پڑھ لے گا، کوئی کسی مریض کے اوپر پڑھ لے، اس کے لیے پانی وغیرہ دم کر لے، کسی حاجت کے لیے پڑھ لے، اس کے بعد دعا کر لے تو انشاءاللہ ضرور بضرور یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ بیمار کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی حاجت وغیرہ ہو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔